سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی اور سفر نامہ جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 29 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس بمباری میں جاپانیوں کا بے تحاشا نقصان ہوا تھا۔ اتحادی ہوا بازوں نے بالکل ٹھکانے پر بمباری کی تھی۔ میں نے بعض جاپانی دیکھے جن کے جسم آدھے آدھے رہ گئے تھے، کسی کی ٹانگ نہیں تھی اور کسی کا بازو نہیں۔ میں نے ایسی لاشیں بھی دیکھی جن کے سر غائب ہو گئے تھے یا گردنیں ذرا ذرا سی جسموں کے ساتھ جڑی رہ گئی تھیں۔ پیٹ چاک بھی دیکھے جن سے انتڑیاں باہر نکل کر بکھر گئی تھیں۔ بے شمار زخمی بے ہوشی کی حالت میں تھے، جنہیں ذرا کم زخم آئے تھے اور وہ ہوش میں تھے۔ وہ اپنے آپ کو دہشت زدگی کے عالم میں گھسیٹ رہے تھے۔ ہم جو زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھے، ان کٹی پھٹی لاشوں کو اور بے ہوش زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کرنے لگے۔ میری وردی خون سے لال ہو گئی۔ ذہن اور دل پر جو اثر ہوا وہ الگ تھا۔ کبھی تصور میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں یہ کام بھی کروں گا۔ یہ مجبوراً اور حکماً کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا تھا کہ ایک روز میرا جسم بھی اس پردیسی زمین پر پڑا ہوگا اور نہ جانے یہ کتنے ٹکڑوں میں کٹ چکا ہوگا۔ دل پر ایسی گرفت آئی کہ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ میں فصیح احمد کو ڈھونڈنے لگا۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ وہ زندہ اور سلامت ہے، لیکن معلوم نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ مجھے نظر آیا اور میں دوڑ کر اس تک جا پہنچا۔ میں جو اتنا دلیر جوان تھا، دہشت سے بزدل بن گیا تھا۔ میری اس وقت یہ ضرورت تھی کہ فصیح احمد میری دلجوئی کرے، لیکن وہ خود میری طرح دہشت زدہ اور جذباتی ہو گیا تھا۔ جہاں چھوٹی سی یہ چھاؤنی تھی اور جاپانی فوجیوں کی گہما گہمی تھی، اور یہاں ہر طرف زندگی رواں دواں تھی۔ سپاہی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، اور ہم جو تھوڑی دیر پہلے جاگے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج کا دن نہ جانے کیسا ہو، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک موت یوں ہم پر جھپٹ پڑے گی۔ جہاں کچھ دیر پہلے زندگی سرگرم عمل تھی، وہاں اب خون ہی خون تھا، اور کچی زمین اس خون کو خشک کر رہی تھی۔ وہ زمین تو یوں لگتا تھا جیسے انسانوں کے خون کی پیاسی ہو۔ یہ دراصل جاپانیوں کے پچھلے مورچے تھے۔ یہاں سے اگلے مورچوں کو کمک بھیجی جاتی تھی، لیکن جاپانیوں کے دشمن نے اس کمک کو اور پچھلے مورچوں کو تباہ و برباد کر دیا، جس سے اگلے مورچوں کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ یہ اس محاذ کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ دفاعی محاذ یا یہ دفاعی مورچے دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر اتحادی بمباروں نے اس حصے کو تباہی تک پہنچا دیا تھا تو انہوں نے تمام تر مورچوں کا یہی حشر کیا ہوگا۔ ہم اگلے مورچوں سے زیادہ دور نہیں تھے۔ رات کو ہمیں توپوں کی دور کی دھم دھم سنائی دیتی تھی۔ یہ دھماکے جاپانی توپوں کے بھی تھے اور اتحادی توپوں کے بھی۔ غالباً 3 بج رہے تھے جب ہمارے جاپانی افسر دوڑے آئے اور انہوں نے ہمارے حوالداروں کو جاپانی زبان میں کہا کہ تم کمانڈو اور جوانوں کو گاڑیوں میں بٹھاؤ اور اس سے پہلے یہ اپنی وردیاں اتار کر دوسری پہن لیں۔ ہمارے یہ حوالدار کچھ زیادہ عرصے سے جاپانیوں کے ساتھ تھے۔ وہ ان کی زبان سمجھ لیتے تھے۔ ہمیں حکم ملا تو ہم نے بڑی تیزی سے خون آلود وردیاں اتارنی اور ایک جوڑا وردی کا جو ہمارے ساتھ تھا وہ پہن لیا۔ ہمیں نہ کھانے کو کچھ دیا گیا، نہ ہمیں ہاتھ منہ دھونے دیا گیا۔ سامان لپیٹا، ہتھیار اٹھائے اور دوڑ کر ٹرکوں میں بیٹھ گئے۔ اب ہمیں ٹرکوں میں اس طرح نہ بٹھایا گیا جس طرح یہاں تک پہنچے تھے۔ ایک ایک ٹرک میں 15 سے 20 تک جوانوں کو بٹھایا گیا تھا۔ بڑی کھلی جگہ تھی، لیکن اب ایک ایک ٹرک میں سے 30 سے 40 تک جوان بھر دیے گئے تھے، کیونکہ ہمارے کانوائے کے کچھ ٹرک بمباری سے تباہ ہو گئے تھے اور یہی 3 4 ٹرک باقی رہ گئے تھے۔ پتہ چلا کہ 4 5 کمانڈو بھی بمباری میں مارے گئے ہیں۔ ہمارا یہ چھوٹا سا کانوائے چل پڑا۔ اب ہمارے ٹرکوں کے نیچے کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی۔ کچی سی ایک پگڈنڈی تھی جو چند میل آگے جا کر کسی اور طرف مڑ گئی، اور ہمارے ٹرک دوسری طرف مڑے۔ ہمارے نیچے پتھر تھے اور گھنا جنگل تھا جو ہمیں گھیرے ہوا تھا۔ ٹرک آہستہ آہستہ چلتے اس جنگل میں راستہ بنا رہے تھے۔ کچھ حصہ ایسا آیا جہاں درخت بہت کم تھے اور زمین بھی کچھ ہموار تھی۔ وہاں پہنچے اور ٹرک ذرا تیز ہوئے تو ہوائی جہاز آ گئے۔ ہم نے اوپر دیکھا، یہ لڑاکا طیارے تھے۔ ہمارے ڈرائیوروں نے بڑی تیزی سے ٹرک درختوں کے نیچے لے جا کر روک لیے
اور ہم سب کود کر ادھر ادھر جا پناہ گزین ہوئے۔ ہوائی جہازوں نے ہمارے اوپر خاصی نیچے پرواز کرتے ہوئے ایک دو چکر کاٹے اور چلے گئے۔ وہ جاپانیوں کے پچھلے مورچوں کی طرف گئے تھے۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ ہمیں فضا میں مشین گنیں چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہم نے اس طرف اوپر دیکھا تو ہوائی جہاز آپس میں لڑ رہے تھے۔ ادھر سے جاپانی ہوائی جہاز آ گئے تھے اور فضائی معرکہ لڑا جا رہا تھا۔ میں نے 3 ہوائی جہاز فضا میں پھٹتے اور شعلے بنتے دیکھے۔ پھر ایک ہوائی جہاز میں سے دھواں نکلنے لگا اور اس کا ہوا باز پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے نکل گیا۔ یہ مارکا ہم سے کچھ دور پیچھے لڑا جا رہا تھا۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ کس کے ہوائی جہاز زیادہ گرے۔ اس کے بعد یہ مارکا اس طرح ختم ہوا کہ جاپانی ہوائی جہاز جو بچ گئے تھے وہ واپس چلے گئے اور اتحادیوں کے ہوائی جہاز ایک بار پھر ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئے۔ ہمیں ٹرکوں میں بیٹھنے کا حکم ملا۔ ہم دوڑ کر سوار ہوئے اور ٹرک پھر چل پڑے۔ سورج غروب ہونے کے 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد ہم ایک جگہ جا رکے۔ یہ جاپانیوں کی کوئی بڑی پوسٹ تھی۔ ہمیں حکم اپنے دونوں ہندوستانی حوالداروں سے ملتے تھے۔ وہاں ہمیں وہی ایمرجنسی راشن دیا گیا جو ہم نے زہر مار کیا، اور پھر یہ بتایا کہ ہم آج رات آرام کریں گے۔ ذرا اس آرام پر غور کریں۔ ہمیں کہا گیا کہ کہیں بھی زمین پر کمبل بچھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے فصیح کو ساتھ لیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر کمبل بچھائے اور لیٹ گئے۔ ہمارے جسموں کا حال یہ تھا جیسے ہم اتنا لمبا سفر پیدل چل کر آئے ہوں۔ جسم ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ جسم کا یہ حال ٹرک نے پتھروں اور ناہموار زمین پر اچھل اچھل کر کیا تھا۔ میرے ذہن پر عجیب سا بوجھ تھا۔ اگر میں آج کی عام زبان میں بات کروں تو کہوں گا کہ مجھے ڈپریشن محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں کچھ خوف تھا اور یہ تاثر بھی کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ وہاں ہم کوئی خوشگوار توقع یا امید اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں تو موت ہی موت تھی اور ہم نہیں جانتے تھے کہ موت سے کیسے بچا جائے۔ فصیح نے جب باتیں شروع کی تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے جن میں 4 سکھ تھے اور چند ایک ہندو تھے، اور اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ سکھ اچھے تھے جو ایک دوسرے کو ننگی گالیاں دے کر دل خوش کر رہے تھے۔ وہ رات کچھ تڑپتے اور کچھ سوچتے اور کچھ سوتے گزر گئی، اور جب صبح طلوع ہوئی تو ہم اٹھے اور دیکھا کہ ہم کہاں ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کہیں بھی نہیں۔ کوئی آبادی نہیں تھی، ہر طرف جنگل تھا، اور کہیں چٹانیں اور کہیں ہری بھری ٹیکریاں تھیں، اور کچھ دور اونچے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ یہ اگلے مورچے تھے۔ درختوں کا ایک جھنڈ تھا جس کے نیچے ایک جاپانی افسر نے، جو شاید بریگیڈ کا کمانڈر تھا، اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا۔ باقی جو کچھ بھی تھا وہ زمین کے نیچے تھا۔ مورچے کھدے ہوئے تھے اور افسروں نے گڑھے کھود کر ان کے اندر اپنے دفتر بنائے تھے۔ ان گڑھوں کے اوپر درختوں کے ٹہن کاٹ کر رکھے گئے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ سارے کا سارا ماحول کیموفلاج کیا ہوا تھا۔ ہمیں چائے دی گئی۔ اس کے ساتھ ڈبل روٹی کے 4 4 پیس تھے اور ان پر ذرا سا جام لگا ہوا تھا۔ ہم چائے پی چکے تو سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور ہمارے دونوں حوالدار سامنے کھڑے ہو گئے۔ جاپان کے 3 4 افسر آئے اور انہوں نے ہمارے حوالداروں کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ حوالداروں نے ہماری طرف منہ کر لیا اور انہوں نے آپس میں کوئی بات چیت کی۔ پھر ایک حوالدار ہم سے مخاطب ہوا۔ آزاد ہند کے جوانوں، حوالدار نے کہا، اب اپنے دیش کی آزادی کے لیے قربانیاں دینے کا وقت آ گیا ہے۔ تم جانتے ہو یہاں کیوں آئے ہو۔ ہندوستان کی فوج دراصل انگریزوں کی غلام فوج ہے، ہمارے مقابلے کے لیے آ گئی ہے۔ تمہیں اس لیے کمانڈو ٹریننگ دی گئی ہے کہ ہمارے پاس اتنی نفری نہیں کہ بٹالین کا مقابلہ بٹالین کر سکے۔ تم میں سے ایک ایک جوان پوری ایک کمپنی کو ختم کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ تم دل میں وہ جذبہ زندہ رکھو جو تمہیں یہاں لایا تھا۔ تم جانتے ہو فوج میں لیکچر نہیں دیے جاتے، بلکہ حکم دیے جاتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا کارروائی کرنی ہے۔ یہ میں تمہیں ابھی بتاؤں گا۔ تمہیں اپنے آپ میں یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ جو حکم تمہیں دیا جائے گا اس پر اپنی جان قربان کرنی پڑی تو کر دو گے۔ حوالدار نے ہمیں فوجی زبان میں جو کمانڈو مشن بتایا وہ یہ تھا کہ ہمارے سامنے انڈین آرمی کی ایک بٹالین کے مورچے تھے۔ ان مورچوں کے پیچھے ایک گڑھا تھا جسے آپ ایک خاصا کشادہ کھڈ کہہ لیں۔ اس میں ہر طرح کا ایمونیشن رکھا ہوا تھا اور اس پر درختوں کے ٹہن وغیرہ ڈال کر کیموفلاج کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے یہ ذخیرہ اس بٹالین کے لیے تھا۔ کام یہ تھا کہ ہم نے دور کا چکر کاٹ کر اس بٹالین کے مورچوں کے پیچھے جانا تھا اور اس ایمونیشن کے ذخیرے کو 2 3 گرنیڈ پھینک کر تباہ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہمارے مشن میں شامل تھا
کہ جب دھماکہ ہوگا تو بٹالین کے جوان اس طرف کو دوڑے آئیں گے یا کوئی بھی وہ حرکت کریں، ہم نے ان پر فائر کرنا تھا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچایا جا سکے۔ یہ ایک طرح کا شب خون تھا جو ہم نے انڈین آرمی کی اس بٹالین کے مورچوں پر مارنا تھا اور اس سے پیشتر اس کا ایمونیشن تباہ کرنا تھا۔ یہ سوچ کر مجھ پر ہیجانی سی کیفیت طاری ہو گئی کہ اگر مجھے اس کمانڈو پارٹی میں بھیجا گیا تو میں اپنے ہی بھائیوں پر شب خون ماروں گا، اور کیا میرا یہ فعل جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہمارے سامنے میری ہی بٹالین ہو جس سے میں بھگوڑا ہوا تھا۔ میری بٹالین بھی تو آخر برما فرنٹ پر آئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس صورت میں اس بٹالین کے جوانوں پر فائر کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں اس مسئلے پر فصیح احمد کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی حوالدار ہمیں مشن کی بریفنگ دے رہا تھا۔ جب وہ بریفنگ دے چکا تو اس نے 8 آدمیوں کی ایک پارٹی الگ کر لی اور ان 8 جوانوں میں مجھے بھی شامل کر لیا گیا۔ پہلے ہی کمانڈو آپریشن میں میرا نام آ گیا اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں کتنا دلیر ہوا کرتا تھا، مگر میرا دل کانپنے لگا اور میں نے دل میں یہ دعا بھی کی کہ کوئی ایسی آفت آ پڑے یا کوئی ایسی وجہ پیدا ہو جائے کہ میں اس مشن سے نکل جاؤں۔ لیکن حکم بڑا ہی اٹل تھا اور حوالدار نے ہم 8 جوانوں کو الگ کر کے تفصیل سے بتانا شروع کر دیا کہ ہمارا راستہ کون سا ہوگا اور ہمارا عمل کیا ہوگا، اور اگر فلاں صورتحال پیدا ہو جائے تو یوں کرنا، اور اگر یوں ہو جائے تو پھر اس طرح کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ آخر احکام اور ہدایات کا سلسلہ ختم ہوا اور ہمیں یہ حکم ملا کہ دن کو آرام کر لو، شام کے بعد جب اندھیرا ذرا گہرا ہوگا تو ہماری روانگی ہوگی۔ وہاں سے ہٹے تو میں فصیح کے قریب چلا گیا اور اس کے ساتھ بات کی کہ میں اپنے ہی فوجیوں پر کس طرح فائر کھولوں گا، اور اگر وہ جوان مسلمان ہوئے تو مشکل پیدا ہو جائے گی کیونکہ میں ان پر فائر نہیں کر سکوں گا۔ فصیح نے کچھ سوچ کر اور کچھ سمجھ کر مجھے بتایا کہ تمہاری جان خطرے میں آ جائے تو پھر کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے کام کی باتیں بتائیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد ہمیں کھانا دیا گیا۔ یہ بھی ایمرجنسی راشن تھا لیکن پہلے سے یہ بہتر تھا۔ پتہ چلا کہ یہ افسروں کو دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری خاطر تواضع کی جا رہی تھی۔ ہمیں ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ ہم 8 جوان تھے، ان میں سے ایک نائک تھا اور اس پارٹی کا کمانڈر ایک جاپانی سارجنٹ تھا۔ وہ ہماری زبان نہیں سمجھتا تھا، ہم اس کی نہیں سمجھتے تھے، لیکن مشن میں کوئی بات نہیں کی جاتی، اشاروں سے باتیں ہوتی ہیں اور اشارے سمجھ لیے جاتے ہیں۔ ہمارے حوالدار نے ہمیں آخری ہدایات دیں اور ہم چل پڑے۔ میں قدم قدم کی تفصیل تو نہیں سناؤں گا، اتنی سی بات سمجھ لیں کہ ہمیں سامنے والی انڈین بٹالین کے مورچوں کے بائیں طرف سے گزر کر پیچھے جانا تھا۔ ہماری طرف سے بائیں سائڈ تھی اور اس بٹالین کی طرف سے دائیں سائڈ تھی۔ ہم جاپانی سارجنٹ کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ اسے پوری طرح معلوم تھا کہاں جا کر مڑنا ہے اور کس طرح اور کس راستے سے اس بٹالین کے ایمونیشن ڈمپ پر پہنچنا ہے۔ ہمیں مکمل خاموشی اختیار کرنی تھی۔ کوئی راستہ نہیں تھا، زمین اونچی نیچی تھی، درخت کہیں بہت ہی زیادہ تھے اور کہیں بہت ہی کم۔ ہم اندھیرے میں چلے جا رہے تھے۔ میں نے اتنا محسوس کیا کہ زمین نیچے کو جا رہی ہے۔ آگے کھڈ آ گئے ہیں جس میں ہم سب باری باری گرے اور اٹھ کر چل پڑے۔ کوئی کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا۔ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے میرے دل و دماغ پر ہیجانی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم کم و بیش 2 گھنٹے چلتے رہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ہم بہت نیچے چلے گئے تھے اور وہاں سے جب ہم ذرا دائیں کو مڑے تو زمین اوپر کو جا رہی تھی۔ اسے آپ پہاڑی کہہ لیں یا زمین کی بلندی کہہ لیں، یہ پہاڑ جیسی ڈھلان نہیں تھی بلکہ زمین تھوڑی تھوڑی اوپر کو اٹھ رہی تھی۔ ہم ذرا بائیں کو مڑے اور ایک ٹیکری کے پیچھے چلے گئے۔ ہمارے سروں کے اوپر سے توپوں کے گولے گزر رہے تھے۔ دونوں طرف کے توپ خانے ایک دوسرے پر آگ برسا رہے تھے۔ کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے کہ یہ گولوں کی چیخیں نہیں بلکہ ایک ویرانے میں چڑیلیں اور بدروحیں چیختی چلاتی ایک دوسرے پر جھپٹ رہی ہوں۔ توپ کا فائر کیا ہوا گولہ جب سر کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس کی آواز چیخوں جیسی ہوتی ہے۔ کچھ اور آگے جا کر جاپانی سارجنٹ نے ہمیں روک لیا۔ وہ صرف یہ اشارہ کر رہا تھا کہ ہم بیٹھ جائیں۔ وہ شاید ہمیں کچھ دیر کے لیے آرام دینا چاہتا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد اس نے ہمیں اٹھایا اور ہمارے آگے آگے چل پڑا۔ صاف ظاہر ہے کہ کسی مخبر نے اطلاع دی ہوگی کہ ایمونیشن ڈمپ کہاں ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہم آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ چونکہ زمین اوپر کو اٹھ رہی تھی اس لیے ہماری رفتار کم ہو گئی تھی۔
चलते हुए आगे को झुकना पड़ता था। रफ्तार कम होने की एक वजह यह भी थी कि जमीन खड वाली थी। उस पार्टी का हर जवान कई कई बार गिरा था और मैं 3 बार गिरा था और एक बार दाएं घुटने पर खासी चोट भी आई थी। मैं जरा लंगड़ा कर चलने लगा। हम जब टारगेट पर पहुंचे तो मेरा ख्याल है कि रात आधी गुजर गई थी। 2 टीकरियां थीं जिनमें से एक तो जरा ऊंची थी और दूसरी जरा नीचे, यानी उसकी बुलंदी कोई खास नहीं थी। जापानी सार्जेंट ने हमें वहां रोक लिया और इशारों में बताने लगा कि टारगेट कहाँ है, और फिर उसने इशारों में हमें यह भी समझा दिया कि जब उस बटालियन के जवान मोर्चों से बाहर आए तो उन पर फायर खोल देना। उसने हम सबको बिखेर दिया। हमने यह कार्रवाई इकट्ठे रहकर नहीं करनी थी। ये तो हमें हवालदार ने ब्रीफिंग में बताया था कि हम जाएंगे इकट्ठे लेकिन हमारी वापसी अकेले अकेले होगी। उसने कहा था कि हर जवान अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा। उसने ये भी कहा था कि तुम्हारा कोई साथी जख्मी हो जाए तो उसे उठाने की और साथ लाने की कोशिश नहीं करनी, वरना उसके साथ तुम भी मारे जाओगे। उसने ये भी कहा था कि जहां कहीं छुपने की जगह मिल जाए छुप जाना, और अगर 7-8 दिन गुजर जाएं तो परवाह नहीं, अपने आप को बचा कर वापस लाना है। जापानी ने हमें बिखेर दिया। एम्यूनिशन वाले खड में ग्रेनेड उस जापानी ने ही फेंकने थे। मैं उस टारगेट से कुछ दूर चला गया। मुझे बता दिया गया था कि इंडियन आर्मी के मोर्चे कहाँ हैं और उनके जवान किधर से आएंगे। मेरे हाथ में जापान की बनी हुई स्टेन गन थी, जो इंडियन आर्मी स्टेन गन से खासी मुख्तलिफ थी। 1 घंटा गुजरा होगा कि मुझसे तकरीबन 50 गज दूर बड़ा ही खौफनाक धमाका हुआ, और यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए जो ग्रेनेडों के थे, और खौफनाक धमाका एम्यूनिशन डंप का था जो यकबारगी फट गया था। मेरा ख्याल है कि वहां मार्टर गनों के गोले भी थे। बटालियन में आम तौर पर राइफलों और मशीन गनों का एम्यूनिशन होता है। एक शोला कुछ दूर ऊपर गया और उसके बाद फटते एम्यूनिशन के धमाके सुनाई देने लगे। मैं अब इस इंतजार में था कि मोर्चों में से हिंदुस्तानी जवान निकलेंगे। अचानक आसमान रोशन हो गया। एक रोशनी तो उस धमाके की थी, और फिर एम्यूनिशन के बॉक्स जल उठे थे। उस आग की रोशनी भी थी, और वहां जो बटालियन मोर्चों में थी उसने रोशनी राउंड फायर करने शुरू कर दिए थे। एक ही बार 6-6, 7-7 और 8-8 रोशनी राउंड फायर होते थे। वो बुझते तो और फायर किए जाते थे। उनकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि दरख्तों के पत्ते भी नजर आ सकते थे। इसके साथ ही हर तरफ से मशीन गन्नें और राइफलें फायर होने लगीं। गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थीं। इसके साथ ही मुझे अपने नीचे तकरीबन 50 गज दूर अपनी इंडियन आर्मी के जवान नजर आए और वो फैल गए। मैंने स्टेन गन सीधी की कि उन पर फायर करूं, लेकिन मालूम नहीं क्या वजह थी कि मैंने एक भी गोली फायर ना की। मैं इस कैफियत को बयान नहीं कर सकता जो उस वक्त मुझ पर तारी हो गई थी। मैंने इतना भी न सोचा कि ये फौजी अब इस सारे इलाके को घेरे में ले लेंगे और हम लोग पकड़े जाएंगे। मैं तो जैसे सुन होकर रह गया था। आसमान पर रोशनी राउंड रोशन हो रहे थे और जमीन पर इतना ज्यादा फायर कि कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी, और सर के ऊपर से गोलियां सीटियां बजाती गुजर रही थीं। मैं जरा बुलंदी पर था। मैंने पीछे को सिरकना शुरू कर दिया। मुझे अब ये सोचना था कि किस तरफ से निकलूं और वापसी का रास्ता इख्तियार करूं। एक ख्याल आ गया, वो ये था कि मैंने एक भी राउंड फायर नहीं किया था। मैंने वापस जाकर बताना था कि मैं अपना तमाम एमुनिशन फायर कराया हूं, और झूठ बोलना था कि मेरे सामने फायर से इतने जवान मरे थे। ये ख्याल आते ही मैंने स्टेन गन हवा में फायर करना शुरू कर दी और वहां से पीछे ही पीछे हटता रहा। पीछे का मतलब यह है कि मैं एक तरफ को सिरकता गया ताकि इस कयामत से निकल जाऊं। मुझे उम्मीद तो थी कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन कुछ दूर जाकर मेरी उम्मीद खाक में मिल गई, क्योंकि उस तरफ भी रोशनी राउंड फायर होने लगे और उधर से मशीन गनों का फायर भी आने लगा। मुझे ये मालूम था कि रात के वक्त जब कोई नजर नहीं आता तो मशीन गन दाएं बाएं घुमाकर फायरिंग की जाती है, जैसे पानी का छिड़काव किया जाता है। अंधेरे में भागने वाले उस फायर की जद में आ ही जाते हैं। मैं अब जंगल का कीड़ा मकोड़ा बन गया था। आड़ देखकर मैं रेंगता था और उस फायर से बचने की कोशिश कर रहा था। कहीं जरा ऊंची टीकरी आ जाती तो मैं उठकर झुका झुका दौड़ पड़ता, मगर मुझे ये एहसास रहा ही नहीं कि मैं किस सिमत को जा रहा हूँ। कहीं ऊंची टीकरी आ जाती और कहीं बिल्कुल ही हमवार जमीन आ जाती और कहीं खड आ जाता। कुछ पता नहीं चलता था कि मैं किधर से आया था और किधर जा रहा हूँ। थकन का ये आलम कि अब टांगें घसीटना भी दुश्वार हो रहा था। अगर मुझ में लड़ने का और मरने मारने का जज्बा होता तो मैं जोशो खरोश में होता और थका हुआ जिस्म भी
تر و تازہ رہتا۔ وہاں تو میری اندرونی کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی تھی۔ میرے تو اعصاب جواب دے گئے اور میں ایک ایسی جگہ جا کر رک گیا جہاں ذرا بلندی تھی اور جھاڑیاں بڑی ہی گھنی تھی اور گھاس بھی تھی۔ یقین کریں کہ میں نے وہاں یہ دعا بھی کی کہ ایک گولی آئے اور میرے سینے سے پار ہو جائے، اور یہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ جسم سے جان نکل گئی اور میں وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ سامنے جو کوئی بھی آئے فائر کر دوں، لیکن میرے اندر سے آواز آتی تھی کہ چپ کر کے بیٹھے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے بیٹھے رہنا بھی کوئی ارادی فعل نہیں تھا۔ مجھ میں ذرا سی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ ایک خیال ذہن پر غالب تھا کہ ہو سکتا ہے اس بٹالین میں میرے علاقے کے نوجوان ہوں اور وہ مارے جائیں، اور ایسا بھی ہوگا کہ میرے ہاتھوں میرے مسلمان بھائی مارے جائیں گے۔ بہرحال میں بیٹھا رہا اور شاید مجھے اونگ بھی آئی تھی، اور پھر میں سر جھٹک کر بیدار بھی ہوا تھا، اور اس طرح وقت گزرتا گیا اور پو پھٹنے لگی۔ اب یہ فکر لگ گئی کہ اب کہاں چھپوں گا۔ اب تو پکڑے جانا لازمی اور یقینی ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے قریب ہی کسی کی باتوں کی آواز آئی اور قدموں کی آہٹ بھی سنائی دینے لگی۔ میں نے جھاڑی کے پتے ایک طرف کر کے دیکھا تو مجھے ایک حوالدار نظر آیا جو مجھ سے بمشکل 10 قدم دور سے گزر رہا تھا، اور وہ میری طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ اس کی چال اور اس کا دائیں بائیں دیکھنا صاف بتا رہا تھا کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ ہمیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے پہچاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ میں نے جھاڑی کے پتے چھوڑ دیے تاکہ پوری طرح چھپا رہوں، لیکن جھاڑی سے سرسراہٹ سی اٹھی۔ وہ حوالدار چونک کر رک گیا اور اس نے میری طرف دیکھا۔ تب مجھے شک ہوا کہ یہ چہرہ جانا پہچانا ہے۔ اس کے سر پر اسٹیل ہیلمٹ تھی۔ میں پیچھے ہٹنے لگا تو جھاڑی میں اور حرکت ہوئی۔ حوالدار نے 1 2 قدم میری طرف اٹھائے اور اسٹین گن ہپ کے ساتھ لگا کر بلند آواز سے کہا کہ جو کوئی بھی ہو باہر آ جاؤ، ورنہ گولی چلا دوں گا۔ تب میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ حوالدار میری ہی بٹالین کا تھا، اور میں جب بھگوڑا ہوا تھا اس وقت وہ نائک تھا۔ وہ اتنا دلیر تھا کہ اسے یہ بھی ڈر نہ تھا کہ جھاڑی میں جو کوئی بھی چھپا ہوا ہو وہ اس پر فائر کرے گا۔ میں نے اسے قریب آنے دیا۔ وہ مجھ سے 4 5 قدم دور رہ گیا۔ میں ذرا بلندی پر تھا جسے آپ چھوٹی سی ٹیکری کہہ سکتے ہیں۔ حوالدار امیر خان، میں نے کہا، بے خوف ہو کر آگے آ جاؤ اور مجھے دیکھ لو۔ ہو ہو کون تم؟ امیر خان نے پوچھا اور آگے بڑھتا آیا۔ جب وہ میرے سر پر آ گیا تو میں جھاڑیوں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چونک کر حیرت زدگی کے عالم میں مجھے دیکھا اور بولا، خانی تم؟ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچ کر اسے جھاڑی کی اوٹ میں بٹھا لیا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے اسے انتہائی مختصر الفاظ میں بتایا کہ جاپانیوں کی ایک پیٹرول پارٹی کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور انہوں نے مجھے جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ جنگی قید میں تو مشقت اور بھوک سے مرنے والا ہو گیا تھا۔ جاپانیوں نے مجھے کہا کہ میں انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے گولی مار دیں گے۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی اور اس طرح زندہ رہا۔ اب یہاں چھپا بیٹھا ہوں، اور بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنا آدمی آئے اور مجھے اپنی یونٹ میں لے جائے۔ فکر نہ کر گرائیں، حوالدار امیر خان نے کہا، اپنا یہی بیان رکھنا، میں تمہیں اپنے کمپنی صوبے دار اشرف صاحب تک لے چلوں گا۔ تم انہیں جانتے ہو، اپنے ہی گرائی ہیں، وہ تمہیں بچا لیں گے۔ یہ حوالدار میری تحصیل کا رہنے والا تھا، اور جس صوبے دار کا اس نے نام لیا تھا وہ بھی ہماری تحصیل کا تھا۔ میں جس وقت بھگوڑا ہوا تھا اس وقت وہ جمعدار یعنی نائب صوبے دار ہوا کرتا تھا۔ حوالدار امیر خان نے میرے جسم میں روح پھونک دی اور میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ چھاؤنی نہیں تھی، نہ بارکیں تھیں، وہ جنگ کا محاذ تھا، مورچوں کا وسیع علاقہ تھا جہاں خیمہ کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں پوری بٹالین مورچوں میں تھی اور دور دور تک بکھری ہوئی تھی۔ یہ بڑا ہی گرم محاذ تھا اور یہاں خون ریز لڑائیاں لڑی گئی تھیں۔ گزشتہ رات اس بٹالین پر کمانڈو ریڈ ہوا تھا جسے شب خون کہہ لیں۔ حوالدار امیر خان مجھے صوبے دار اشرف کے پاس لے جا رہا تھا۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ صوبے دار اشرف کہاں ہے۔ وہاں تو کھلبلی مچی ہوئی تھی اور ہر کوئی بھاگ دوڑ رہا تھا۔ ہماری کمانڈو پارٹی کا یہ شب خون کامیاب رہا تھا۔ حوالدار امیر خان مجھے ساتھ لیے چلا جا رہا تھا اور یہ بھی بتا رہا تھا کہ رات کو بٹالین کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ ایک تو اس بٹالین کا، جو دراصل میری بٹالین تھی، پورے کا پورا ایمونیشن ڈمپ اڑ گیا تھا۔ اس میں گرنیڈوں کے باکس بھی تھے اور مارٹر گنوں کے گولے بھی۔
چھوٹے ایمونیشن کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ہماری پارٹی نے، جس کا انچارج ایک جاپانی افسر تھا، اس بٹالین کو جانی نقصان بہت پہنچایا تھا۔ ایمونیشن کے دھماکے کے ساتھ ہی بٹالین جب مورچوں سے نکلی تو میری پارٹی نے سٹین گنوں اور سب مشین گنوں سے ایسا ظالمانہ فائر کیا تھا کہ بہت سے جوان مارے گئے اور زخمی بھی بہت ہوئے۔ حوالدار امیر خان نے مجھے بتایا کہ انہیں رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی جاپانی بٹالین یا برگیڈ کا حملہ نہیں، بلکہ یہ ان کا کمانڈو آپریشن ہے۔ اسی لیے بٹالین کے مورچوں سے بے طرح روشنی راؤنڈ فائر ہونے لگے تھے۔ بٹالین نے ہماری کمانڈو پارٹی کو گھیرے میں لینے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کسی کو زندہ نہ پکڑ سکے۔ بٹالین کی طرف سے بھی گولیوں کا جو چھڑکاؤ ہوا تھا، اس سے میری پارٹی کے کئی جوان مارے گئے تھے۔ اب بٹالین کی تمام نفری سارے علاقے کی تلاشی لے رہی تھی کہ کمانڈو پارٹی کا کوئی زخمی مل جائے۔ انہیں ابھی تک کوئی زخمی زندہ نہیں ملا تھا۔ جو کمانڈو بھی ملا وہ مرا ہوا۔ تلاش ابھی تک جاری تھی۔ تقریباً ساری بٹالین اسی تلاش میں سارے علاقے میں بکھر گئی تھی۔ میری طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، ہر کوئی بھاگ دوڑ رہا تھا۔ یہ تو کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ میں 2 سال لمبی غیر حاضری کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حوالدار امیر خان نے مجھے بتایا تھا کہ سرکاری طور پر تو مجھے لاپتہ قرار دیا گیا تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ میں مارا جا چکا ہوں۔ اس علاقے کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، گھنے جنگل کا علاقہ تھا جس میں ٹیکریاں بھی تھیں اور ذرا ہٹ کر پہاڑیاں بھی تھیں، اور یہ ٹیکریاں بھی اور پہاڑیاں بھی درختوں سے، جھاڑیوں اور اونچی گھاس سے لدی ہوئی تھی۔ وہاں سے کسی آدمی کو تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ حوالدار امیر خان مجھے ساتھ لیے بڑی ہی تیز ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا۔ صوبے دار اشرف کمپنی صوبے دار تھا، اس لیے میں سمجھتا تھا کہ اس کمانڈو شب خون کے بعد وہ کتنا مصروف اور کتنا فکر مند ہوگا۔ آخر صوبے دار اشرف ایک نشیب میں اترتا نظر آ گیا۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے صوبے دار اشرف کے پاس لے جانا فوجی قاعدے قانون کے مطابق نہیں تھا۔ مجھے سب سے پہلے صوبے دار میجر کے پاس لے جانا چاہیے تھا، اور صوبے دار میجر نے مجھے ایجوڈنٹ کے پاس، اور ایجوڈنٹ نے مجھے کمانڈنگ آفیسر کے پاس لے جانا تھا۔ اس وقت میری حیثیت ایک بھگوڑے کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میں جاپانیوں کے ساتھ مل جانے کا اور شب خون مارنے کا مجرم بھی تھا۔ لیکن حوالدار امیر خان مجھے صوبے دار اشرف کے پاس اس لیے لے جا رہا تھا کہ وہ میری بات سن کر مجھے بچانے کا کوئی طریقہ یا ذریعہ سوچ لے گا۔ اگر میری داڑھی اسی طرح لمبی ہوتی جس طرح برما کے جنگلوں میں تھی تو مجھے اپنی پلٹن کا کوئی بھی فرد نہ پہچان سکتا، لیکن جاپانیوں کے پاس آ کر میں نے داڑھی بہت چھوٹی کروا لی تھی، جس سے میرا چہرہ قابل شناخت ہو گیا تھا۔ حوالدار امیر خان نے مجھے صوبے دار اشرف کے سامنے جا کھڑا کیا تو صوبے دار اشرف نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں اس وقت جاپانی فوجی وردی پہنے ہوئے تھا۔ غصے سے صوبے دار اشرف کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ مجھے آئی این اے کا کوئی ہندوستانی فوجی سمجھا، اور یہ تو اسے سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ گزشتہ رات کی کمانڈو پارٹی میں ایک جوان بھی تھا۔ لیکن حوالدار امیر خان ہنس پڑا۔ ہنستے کیوں ہو؟ صوبے دار اشرف نے امیر خان سے کہا، اور مجھے گالی دے کر بولا، مارو گولی اسے اور یہیں ختم کر دو۔ دیکھو انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے، ہندوستانی ہو کر ہندوستانیوں کا نقصان کیا ہے۔ صوبے دار اشرف بولتے بولتے چپ ہو گیا، اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی۔ میرے ہونٹوں پر شاید مسکراہٹ آ گئی تھی۔ صوبے دار اشرف نے آگے ہو کر مجھے اور غور سے دیکھا۔ اپنا گرائی ہے صوبے دار صاحب، حوالدار امیر خان نے کہا، اور میرا نام لیا، پھر بولا، یہ رات دشمن کی پارٹی کے ساتھ آ تو گیا تھا، لیکن ایک جگہ چھپ گیا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، اور مجھے اس نے خود آواز دے کر بلایا اور کہا کہ وہ اپنی بٹالین میں واپس آنا چاہتا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ صوبے دار اشرف میرے ساتھ فوراً بغل گیر ہو جاتا اور پیار اور محبت کی باتیں شروع کر دیتا۔ وہ انڈین آرمی کا صوبے دار تھا اور اپنی ذمہ داریوں سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اس کی کمپنی کا باقی بٹالین کی نسبت زیادہ نقصان ہوا تھا، کیونکہ جس طرف میری پارٹی نے شب خون مارا تھا اس طرف اسی کمپنی کے مورچے تھے۔ اب تو اس نے یہی بیان دینا ہے، صوبے دار اشرف نے کہا۔ پکڑا جو گیا ہے، نیشنل آرمی میں تمہیں کیا ملتا ہے جو اپنی آرمی میں نہیں ملتا تھا؟ اس نے حوالدار امیر خان سے پوچھا۔ اسے میرے پاس کیوں لے آئے ہو؟ لے جاؤ اسے صوبے دار میجر کے پاس۔ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اسے کسی نے جنگی قیدی نہیں بنانا، سی او صاحب کہیں گے کہ اسے گولی مار دو۔ پہلے آپ اس کی بات تو سن لیں صوبے دار صاحب۔ حوالدار امیر خان نے کہا، اپنا گرائی ہے، اور اس پر جاپانیوں نے بہت ہی ظلم پہلے ہی کر دیا ہے۔
یہ تو جنگی قیدی تھا، لیکن انہوں نے اسے اتنا زیادہ مارا پیٹا کہ یہ مجبوراً آئی این اے میں شامل ہو گیا۔ میں نے جو جھوٹ بولا تھا وہ بولا۔ میں نے جھوٹ جوڑ جوڑ کر ذرا لمبا بیان دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے جاپانیوں کی ایک پیٹرول پارٹی نے پکڑ لیا اور یہاں لے آئے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ قیدی کیمپ میں ہم سے اتنی مشقت کروائی جاتی تھی جو گدھا بھی مشکل سے کر سکے، لیکن کھانے کو بہت ہی تھوڑا دیا جاتا تھا، جس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ فاقے کرنے پڑتے تھے۔ میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا اور میں نے 3 4 دنوں بعد مر جانا تھا۔ میرے دوسرے ساتھیوں کا بھی یہی حال کر دیا گیا تھا۔ میں نے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ہم جب پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے اور موت صاف نظر آنے لگی تو جاپانیوں نے کہا کہ نیشنل آرمی میں شامل ہو جاؤ، ورنہ آج سے تمہارا پانی بھی بند کر دیا جائے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نیم غشی کی حالت میں نیشنل آرمی میں شامل ہوئے تھے۔ صوبیدار اشرف نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے جاپانیوں نے کس مقام سے پکڑا تھا۔ میں نے ایک اور جھوٹ بولا اور اسے ایک جگہ بتا دی۔ کس کے ساتھ بات کر رہے ہو؟ صوبیدار اشرف نے کہا۔ میں صوبیدار ہوں، کمپنی کا لانگری نہیں ہوں۔ وہاں تک جاپانیوں کی ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں بھی اسی پوزیشن میں تھا۔ دیکھ بھائی میاں، سچی بات بتا دو اور میں پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اسی لیے تو اسے آپ کے پاس لایا ہوں صوبیدار صاحب۔ حوالدار امیر خان نے کہا۔ اس کی بات پر میں نے بھی یقین نہیں کیا تھا۔ آخر اپنا گرائی ہے، اگر ہم نے اسے آگے کر دیا تو اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا اور اس کو سزائے موت ملے گی۔ اس کے ماں باپ پر رحم کریں اور صوبیدار صاحب اسے بچانے کا کوئی ذریعہ سوچیں۔ صوبیدار اشرف نے میرے ہاتھ سے سٹین گن چھین لی اور اس کی نالی دیکھی۔ دیکھو اس کی گن، اس نے حوالدار امیر خان سے کہا۔ معلوم نہیں اس نے اس سٹین گن سے کتنی میگزینیں خالی کر دی ہوں گی۔ مجھ سے کوئی بھی قسم لے لیں صوبیدار صاحب، میں نے کہا، میں نے تھوڑے سے راؤنڈ ہوائی فائر کیے تھے کہ میرا پارٹی کمانڈر یہ نہ کہے کہ میں نے ایک بھی گولی فائر نہیں کی۔ یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں جس پلٹن پر ریڈ کرنے آیا ہوں یہ میری اپنی پلٹن ہے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے ہاتھوں کوئی میرا ہندوستانی بھائی نہ مرے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ یہیں چھپا رہوں گا اور صبح اپنا یہ ہتھیار پلٹن کے حوالے کر دوں گا۔ پھر میرے ساتھ جو بھی سلوک کرتے ہیں کرتے رہیں۔ میں یہ مان لیتا ہوں، صوبیدار اشرف نے کہا۔ تم 10 جماعتیں پڑھے ہوئے ہو اور میں نے صرف 4 جماعتیں پڑھی تھی، لیکن میری عقل کا مقابلہ تمہاری عقل نہیں کر سکتی۔ تم صاف کہہ دو کہ بھگوڑے ہوئے تھے، تم جنگی قیدی نہیں ہوئے تھے۔ حوالدار امیر خان نے بھی مجھے یہی بات کہی اور میں نے سچ بول دیا۔ یہ تمہارا قصور نہیں، صوبیدار اشرف نے کہا، یہ تعلیم کا قصور ہے۔ اگر تم مجھ سے کسی ان پڑھ آدمی سے مشورہ لے لیتے تو وہ تمہیں یہی مشورہ دیتا کہ انگریزوں کے پاس بہت بڑی طاقت ہے اور تم ان سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ حوالدار امیر خان نے اور میں نے مل کر اس کی منت سماجت کی تو اس نے کہا کہ چونکہ تم نے اب سچ بول دیا ہے اور میں اپنا یہ وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں بچا لوں گا، لیکن تم وہی جھوٹ بولنا جو میرے آگے بولا تھا۔ اس نے مجھے ایک بیان زبانی یاد کروا دیا اور مجھے ساتھ لے کر ایک اور طرف چلا گیا۔ وہ مجھے صوبیدار میجر کے پاس لے جا رہا تھا۔ پہلا صوبیدار میجر مسلمان تھا، پتہ چلا کہ وہ برما میں مارا گیا ہے۔ اب ایک سکھ صوبیدار میجر تھا۔ صوبیدار اشرف اور حوالدار امیر خان نے اس سکھ صوبیدار میجر سے کہا کہ میں رات کو ہی خود ہی پہنچ گیا تھا اور میں نے اپنی سٹین گن سے ایک راؤنڈ بھی فائر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ہی میری جگہ بیان دیا کہ میں جنگی قیدی تھا اور بھوکا پیاسا رکھ کر زبردستی آئی این اے میں شامل کر لیا گیا اور اب مجھے موقع ملا اور میں واپس آ گیا ہوں۔ صوبیدار میجر نے مجھے ایڈجوٹنٹ کے سامنے پیش کیا۔ وہاں میں نے وہی بیان دیا جو صوبیدار اشرف نے بتایا تھا۔ پھر مجھے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے آگے بھی میں نے وہی بیان دیا۔ صوبیدار اشرف نے اور صوبیدار میجر نے بھی میری سفارش کی اور مجھے بے گناہ سمجھ کر بری کر دیا گیا۔ اگر یہ کوئی چھاؤنی ہوتی اور جنگ نہ ہوتی اور میں اسی طرح بھگوڑا ہو کر واپس آتا تو کسی نے میرے جھوٹ پر اعتبار نہیں کرنا تھا۔ میرا کورٹ مارشل ہوتا اور اس کی مجھے انتہائی سزا ملتی، لیکن وہ میدان جنگ تھا اور گرم میدان جنگ تھا، جہاں ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی اور حالات بالکل ہی نارمل نہیں تھے۔ اس لیے مجھے چھوڑ دیا گیا اور کمانڈنگ آفیسر نے فیصلہ دیا کہ میں اپنی کمپنی میں چلا جاؤں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس روز بٹالین بہت ہی مصروف تھی، اس لیے انگریز افسروں نے میرے جھوٹے بیان پر اعتبار کر لیا اور مجھ پر کوئی جرح نہ کی۔ 2 روز کے بعد مجھے کمانڈنگ آفیسر نے بلایا۔ اس کے پاس ایک انگریز میجر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے انہوں نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ معلوم ہوا کہ یہ میجر انٹیلیجنس آفیسر ہے اور مجھ سے آئی این اے کے متعلق معلومات لینے آیا ہے۔ اس میجر کا تعلق ڈویژن یا بریگیڈ ہی سے ہو سکتا تھا۔
میں نے اسے آئی این اے کے متعلق تمام باتیں بتائیں اور ان دونوں انگریز افسروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے جھوٹ بھی بولے جو آئی این اے کے خلاف جاتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آئی این اے کی تنظیم، ڈسپلن اور مورال کیسا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آئی این اے میں زیادہ تر وہ جوان ہیں جو جنگی قیدی ہو گئے تھے اور ان میں لڑنے کا مورال خاصا کمزور ہے۔ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ آئی این اے کے ہندوؤں نے اپنے آپ کو ہندوستان کا بادشاہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح وہ جو کچھ پوچھتے رہے میں بتاتا رہا، اور یہ بھی بتایا کہ ہمیں کوالالمپور میں کمانڈو ٹریننگ دی گئی تھی اور وہی ان کا یعنی جاپانیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دو، میرے کمانڈنگ آفیسر نے پوچھا۔ اگر ہم کوالالمپور میں ریڈ کرنے کے لیے ایک کمانڈو پارٹی بھیجیں تو کیا تم اس پارٹی کو ٹھیک طرح گائیڈ کر سکو گے؟ ہاں صاحب، میں نے جواب دیا، صرف گائیڈ ہی نہیں کر سکوں گا بلکہ اس جگہ خود ریڈ کروں گا جہاں بھرپور وار کرنے سے جاپانیوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ کچھ اور باتیں پوچھ کر مجھے فارغ کر دیا اور یہ بھی کہا کہ تیار رہنا۔ میری کمانڈو پارٹی کی 13 لاشیں ملی تھیں جو ایک جگہ اکٹھی کر لی گئی تھی۔ میں نے یہ لاشیں خاص طور پر جا کر دیکھی تھی۔ میں دراصل یہ دیکھ رہا تھا کہ فصیح احمد زندہ نکل گیا تھا یا مارا گیا تھا۔ وہ زندہ نکل گیا ہوگا، اس کی لاش لاشوں میں شامل نہیں تھی۔ پارٹی کمانڈر جو جاپانی تھا وہ بھی مارا گیا تھا۔ برما فرنٹ سے لے کر ملایا کے ان مورچوں میں پہنچنے تک میری بٹالین کی آدھی نفری ماری جا چکی تھی۔ اس نفری میں 3 انگریز افسر بھی تھے جنہیں میں جانتا تھا اور جن کے ساتھ میری سلام دعا تھی، وہ مارے گئے تھے۔ پرانے لوگ موجود تھے جنہوں نے مجھے دیکھا تو بہت ہی حیران ہوئے۔ مجھے ایک کمپنی میں شامل کر لیا گیا۔ صوبیدار اشرف اسی کمپنی کا صوبیدار تھا اور حوالدار امیر خان بھی اسی کمپنی کی ایک پلاٹون میں تھا۔ 2 روز کے بعد بریگیڈ نے کوالالمپور کی طرف ایڈوانس کیا۔ اب میں اگر یہ سنانا شروع کر دوں کہ ہم نے ایڈوانس کیا تو راستے میں جاپانیوں نے مزاحمت کی یا نہ کی، یا ہم کہاں جا پہنچے اور وہاں جو لڑائی ہوئی وہ کس طرح ہوئی، اور پھر ہم وہاں سے کدھر گئے، تو یہ بات بڑی ہی لمبی ہو جائے گی۔ یہ جنگ کی تفصیلات ہوں گی جن کے ساتھ آپ کو اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں اتنا ہی بتانا کافی سمجھتا ہوں کہ جاپانیوں کے قدم اکھڑ چکے تھے اور اب یہ قدم جم نہیں رہے تھے۔ یہ میں پہلے تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ جاپانیوں کی سپلائی لائن اور کمک کٹ چکی تھی۔ انگریزوں کا اور امریکیوں کا حملہ بڑا ہی زوردار اور زبردست طاقت والا تھا۔ اب جاپانی کہیں گھات لگا کر انگریزوں کی بڑھتی ہوئی فوج پر فائرنگ کر سکتے تھے، لیکن کہیں جم کر لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ میں اس جنگ کی بات کروں گا جو میرے اندر شروع ہو گئی تھی۔ میں تو انگریزوں سے آزاد ہونے چلا تھا، لیکن اللہ نے مجھے ایسے جنگلوں میں پھینک دیا جو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں نے بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو۔ وہ جنگل اور وہاں کی زندگی خواب کی طرح یاد آنے لگی، لیکن یہ سوچتے سوچتے کہ وہ زندگی بڑی ڈراؤنی تھی، یہ خیال بھی آ جاتا کہ وہ تو بڑی پیاری اور بے فکری کی زندگی تھی۔ اگر میں جنگ ختم ہونے تک وہیں رہتا یا وہیں کا ہو کے رہ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دراصل میرے اندر ایک انقلاب آ گیا تھا۔ میں اسی بٹالین سے بھاگا تھا اور کئی بار خیال آیا تھا کہ پکڑا گیا تو میرا مستقبل تاریک ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ سزائے موت ہی مل جائے، لیکن میں واپس بٹالین میں ہی آ گیا اور خیریت گزری۔ مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میرے اندر تلخیاں سی پیدا ہونے لگیں۔ بار بار یہ خیال آتا کہ ایسا ہوا کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی گناہ کی سزا دی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے جسمانی اور روحانی طور پر پختہ کرنے کا یہ سبب بنایا تھا کہ مجھے جنگلوں میں پھینک دیا؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر میں اللہ کے حضور سرخرو تھا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں نے مجھے اپنے جسم پیش کیے تھے جو میں نے قبول نہ کیے بلکہ ان کی عزتیں بچائیں۔ پھر مجھے اس انقلاب سے یہ فائدہ ملا کہ ہندوؤں کو میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ کس ذہنیت کے لوگ ہیں۔ یہ ہندو انگریزوں کے بعد ہم سب مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ آئی این اے میں جو ہندو تھے انہوں نے تو ہمیں اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ ایسا خیال فوج میں بھرتی ہونے تک مجھے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ کیا مسلمان ہمیشہ غلام رہیں گے؟ مجھ میں آزادی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ پہلے تو میں کہا کرتا تھا کہ انگریزوں سے آزاد ہونا ہے، لیکن ہندوؤں نے میرے اس جذبے کو اور مضبوط کر دیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر آزاد نہیں ہونا، ورنہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ میں ان چند ایک سیدھے سادے بلکہ کم عقل مسلمانوں میں سے تھا جو ہندو مسلم بھائی بھائی میں یقین رکھتے تھے۔
میں ہندو مسلم اتحاد کا قائل تھا اور یہی سوچ کر میں آئی این اے میں شامل ہوا تھا۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے معاملے میں ہندو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن آئی این اے میں جا کر ہندوؤں نے میری آنکھیں کھول دیں، اور اس کے بعد کچھ اور واقعات بھی ہوئے جن میں ہندوؤں نے اپنا آپ اور زیادہ واضح کر کے دکھا دیا۔ مثلا انڈونیشیا کی جنگ آزادی۔ آگے چل کر میں انڈونیشیا کی جنگ آزادی کی کچھ تفصیلات مزید سناؤں گا۔ برگیڈ جب ایڈوانس کر رہا تھا تو میں اپنے ان خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ انٹیلیجنس کے انگریز میجر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کوالالمپور پر یعنی جاپانیوں اور آئی این اے کے ہیڈ کوارٹر پر کمانڈو ریڈ کیا جائے تو کیا میں گائیڈ کروں گا؟ میں نے کہا تھا کہ ضرور گائیڈ کروں گا۔ اب مجھے خیال آنے لگا کہ اللہ کرے ان انگریزوں کو یہ ضرورت محسوس ہو کہ کوالالمپور پر شب خون مارا جائے اور مجھے ساتھ لے جائیں، پھر میں آئی این اے کے کسی بھی ہندو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں دراصل بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی تھی، اور یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ میرے خیالوں اور میری سوچوں میں کوئی اور ہی رنگ پیدا ہو رہا ہے، اور میرا دماغ کچھ پختہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ فوج سے بھگوڑا ہو کر برما کے جنگلوں میں جانے تک میں اچھے کردار کا آدمی نہیں تھا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے اپنی اس داستان کے آغاز میں بتایا ہے کہ میں فوج میں کیوں بھرتی ہوا تھا۔ میں ذریعہ معاش کے خیال سے فوج میں نہیں آیا تھا، وہ کچھ اور ہی مجبوری تھی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے اپنے دوست حمید کے ساتھ مل کر ایک پیر کو کس طرح پھینٹی لگائی تھی۔ یہ شریف لوگوں کا کام نہیں تھا جو میں نے حمید کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ پھر جس طرح میں کوہاٹ چھاؤنی میں واجدہ سے ملتا رہا، وہ بھی کوئی شرافت نہیں تھی، لیکن اب میرے خیالات کچھ اور ہو گئے تھے، اور ان سوچوں میں گم ہو کر مجھے کوالالمپور والا فیض الحق یاد آنے لگا۔ اس کی شخصیت نے مجھے بہت ہی متاثر کیا تھا۔ میں تو علم و فضل کے حصول کی خاطر اس کی شاگردی میں بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اب میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ فیض الحق سے ملنے کا ایک اور موقع پیدا ہو جائے، اور میں اس سے پوچھوں کہ میرے اندر یہ جو کشمکش پیدا ہو گئی ہے یہ کیا ہے، اور میں کس طرح اس پر قابو پا سکتا ہوں۔ فیض الحق کی یہ بات مجھے یاد آنے لگی کہ دنیا دیکھے گی کہ یہ سارا خطہ یعنی ملایا وغیرہ ایک مسلمان ملک بن گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دو مسلمان ملک بن جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جاپانیوں کو اسی لیے بھیجا تھا کہ پرانے بادشاہوں کے تختے الٹ جائیں اور پھر یہاں اسلام کا جھنڈا بلند ہو۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان میں بھی انگریزوں کا تختہ الٹ جائے گا اور ایک یا دو مسلمان ملک وجود میں آئیں گے۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ خطہ اپنے آپ ہی مسلمان ملک بن جائے گا، اور کیا ہندوستان میں بھی بغیر کسی کوشش کے ایک یا دو مسلمان ملک وجود میں آئیں گے؟ کوشش کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اس کے لیے خصوصاً آزادی حاصل کرنے کے لیے جان کے نذرانے دینے پڑتے ہیں۔ میں فیض الحق سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں کم عقل ہوں اور آپ دانش مند ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ ملک کس طرح وجود میں آئیں گے، اور اگر انہیں وجود میں لانا ہے تو میرا فرض کیا ہوگا؟ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں اس وقت کے جن خیالات کا اظہار کر رہا ہوں وہ ادھورے ادھورے اور کچے کچے سے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ان کا کوئی سر پیر نہیں۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت میری عقل خام تھی، لیکن میرے اندر ایک روشنی جل اٹھی تھی جو مجھے کوئی اور راستہ دکھا رہی تھی، اور میں ابھی اس راستے کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنی بٹالین میں واپس آ کر غلطی کی ہے۔ مجھے وہ قبائلی پٹھان یاد آ گئے جن کا میں قیدی ہو گیا تھا۔ میری نظروں کے سامنے وہ بوڑھا پٹھان آ گیا جس نے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور میں سمجھ گیا تھا۔ میرے اندر آزادی کی تڑپ اسی بوڑھے پٹھان نے اور اسی گھر کی عورتوں نے پیدا کی تھی۔ میں پھر انگریزوں کی آرمی میں آ گیا تو میں یوں محسوس کرنے لگا جیسے میں نے اس حریت پسند قبائلی پٹھان کے ساتھ وعدہ خلافی ہی نہیں بلکہ غداری کی ہے۔ قبائلی پٹھان یاد آئے تو ان کی جنگ آزادی بھی یاد آ گئی۔ میں نے اپنے آپ میں ایسی شرم ساری محسوس کی جیسے میں اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ خیال آیا کہ میں انہی کے پاس رہ جاتا تو زیادہ اچھا تھا۔ اب میں ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سوچتے سوچتے دماغ میں یہ آئی کہ ایک بار پھر کوالالمپور جانے کا اتفاق ہوا تو میں فیض الحق کے پاس پہنچ جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ باقی عمر اسی کے ساتھ گزاروں گا اور فوج میں واپس نہیں جاؤں گا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے مجھے روحانی اطمینان فیض الحق کے ہاں سے ہی ملے گا۔